اتنا تھا موت پیتا رے رو اتنا تھا موت پہ تارے جامے آب حیات چھوٹ گیا ذائقہ کیا بتایا قاسم نے موت کا سب غرور ٹوٹ گیا رو اتنا تھا نعرہ صلوات سجدہ نگاہ رب میں کبھی معتبر نہ ہو سجدہ نگاہ رب میں کبھی معتبر نہ ہو تسبیح فاطمہ کا اگر ہم سفر نہ ہو خاک شفا کو اس لیے ضامن بنا لیا اوروں کے طرح سجدہ میرا در بدر نہ ہو سجدہ نگاہ رب میں نعرہ صلوات میں ولائے علی کے نشے میں رہتا ہوں میں حصار کھینچا ہے ناد علی کا مان میری اور جہاں بھی جاؤں اسی دائرے میں رہتا ہوں حصار کھینچا ہے ناد علی کا مان میری اور جہاں بھی جاؤں اسی دائرے میں رہتا ہوں میں ولائے نعرہ صلوات
قبروں میں ہیں منکر نکیر کو آنے نہ دوں گا قبر میں منکر نکیر کو کہہ دوں گا صاف صاف مبشر بشیر کو میرے امام بارہ ہیں مجھ سے حساب کیا جاتے ہو یا بلاؤں جناب امیر کو آنے نہ دوں گا قبر میں نعرہ صلوات نعرہ صلوات سکینہ قید ہو کر شام کے زندہ میں جب آئی وہ بچی اس اندھیرے گھر کی تاریکی سے گھبرائی مقدر نے جو آفت کی وہ پہلی رات دکھلائی زمین تو سایہ پگن تھا چرخ مینا چھپی کے پاس رہتی تھی نما کے پاس سوتی تھی اور برہنا سر کھڑی زندہ کے دروازے پہ روتی تھی ادھر سے جو گزرتا تھا اسے کہتی تھی سنتا جا میں بے کس قید میں ہوں ایک میرا پیغام لیتا جا اگر بابا ملے تجھ کو تو یہ کہیو قسم کھا کھا سکینہ پر مصیبت ہے خبر لیجے شہوالا جو وہ تجھ سے کہیں خیمے میں سوتا چھوڑ
یا ہوں تو کہیو درے زندہ پہ روتا چھوڑ آیا ہوں سکینہ قید میں. فاتحہ. ایک سورہ فاتحہ کردار حسین ابن دلدار حسین کی روح کو ایصال کر دیں. نعرہ صلوات. نعرہ صلوات. پسر کے داغ کی دنیا میں کچھ دوا ہی نہیں مگر حسین سا صابر کوئی ہوا سکون صبر و تحمل کی انتہا کسی بشر کی یہ ہمت یہ حوصلہ ہمارے واسطے جبر اختیار کرتے پسر کو امت جد پر نثار کرتے ہیں پسر کو امت جد پر نثار یہ کہہ کے لاش پسر پر چلے شہ غمناک جگر پہ ہاتھ خمیدہ کمر غریباں وہ آنکھیں لال وہ بھائی کے خون سے تر پوشاک زباں پہ آہو بکا دل میں درد سینہ پہ الجھ کے گرتے ہیں بینائی ہے نہ طاقت ہے حسین ٹھوکریں کھاتے پھرے قیامت حمید کہتا ہے میں نے یہ آنکھ سے دیکھا کہ ایک بی بی نکل کر چلی سوئے شکستہ حال پریشان حواس مہوے سفید بال خمیدہ کمر برہنہ جبی پہ زخموں
تھا ہاتھوں سے دل سنبھالے پھٹی سی ایک رضا دوش پر وہ ڈالے تھی کہاں ہو انو محمد میری مدد کو کہاں ہو قاسم ناشا ادھر ہم کو دکھا حبیب ابن مظاہر ذرا تمہیں یاد ارے کوئی علی اکبر کے لاش پر پہنچا مدد کو حر بھی دمے بے کسی نہیں آتا تمہیں پکار لو بیٹا کوئی نہیں آتا تمہیں پکار لو بیٹا کوئی نہیں آتا ادھر یہ گھر سے چلی ننگے سر برہنا پا ادھر پہنچ گئے لاشیں پہ سید الشہداء پہ سر کے پاس زمین پر گرے امام خدا گلے لگا کے کہا سائے میں چلو بیٹا نہ سائبان ہے نہ چاندنی بچھائی ہے یہ جان دے کے جوانی میں کی نیند حسین لاشے اکبر کو جب اٹھانے لگے کسی جو ٹوٹی کمر پاؤں ڈگمگانے لگے وفور یاد میں آنکھوں سے خوب بہانے لگے تڑپ کے اپنے علمدار کو بلانے لگے تڑپ کے اپنے علمدار کو بلانے لگے کہ لو اٹھاؤ تنے پاش پاش اے عباس حسین سے نہ اٹھے گی لاش اے عباس حسین سے نہ اٹھے گی لاش اے عباس پہ سر کی لاش اٹھا لائے یا علی کہہ کر میاں نے راہ ملے ایک ضعیف مضطر کہا تو کون ہے کیوں پیٹتی ہے اپنا سر وہ بولی بھائی تیری میں ہوں زینب مضطر کہا امام نے زہرا کی نور عین ہو کیا وہ رو کے بولی میں صدقے گئی حسین کیا وہ رو کے بولی میں صدقے گئی حسین کیا
یہ کہتے کہتے جو خیمے میں پہنچی وہ مضطر، لٹایا شہ نے پہ سر کو نبی کی مسند پر، اور بلائیں لے کے پکاری یہ شاہ کی خواہر، اور پھوپھی تو لٹ گئی ہے میرے علی اکبر، پکارتے بھی نہیں آنکھ کھولتے بھی نہیں، میں آج پھوپھی سے تو بولتے بھی نہیں، تب آنکھیں کھول کے بولے شبیہ پیغمبر کہ دو وصیتیں کرتا ہے تم سے یہ مضطر، وہ ایک تو یہ ہے کہ زندہ وطن میں پہنچو اگر، بلائیو میرے ہم مکتبوں کو ڈیوڑی پر، جو ظلم ہم پہ ہوئے وہ تمام کہہ دینا، پھر ایک ایک سے میرا سلام کہہ دینا، پھر ایک ایک کو میرا سلام کہہ دینا، یہ وصیت آخر ہے مادر خوشبو کی بعد مرگ قطر لیجیو میرے گیسو، میری بہن کو کچھ آتی ہے میری خوشبو کی خوشبو، یہ ہدیہ فاطمہ کو بھیجتا ہے تجنا، یہ بال سونگ کے الفت کا جوش آئے گا، اگر وہ غش میں بھی ہوگی تو ہوش آئے گا، یہ کہتے کہتے جہاں سے گزر گئے اکبر، خواہرے شہ کوچ کر گئے اکبر، پھوپھی سے روٹھ کے نانی کے گھر گئے اکبر، میں بیاہ کرنے نہ پائی کے مر گئے اکبر، میری کمائی کو دشت بلا نے لوٹ لیا، دعائے حق کے مجھے کربلا نے لوٹ لیا، کہ داغ کی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلمان حب فاطمة ينفع في 100 من المواطن أيسرها الموت والقبر والميزان والصراط والمحشر والمحاسبة. صلوات پڑھتے محمد وآلہ. التماس سے سورہ حمد اور سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحوم کردار حسین ابن دلدار حسین کی روح کو ایصال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. ایک ذاکر اہل بیت، ایک شاعر اہل بیت کے ایصال ثواب کی مجلس جو تھا تو قطرہ، لیکن اپنے آپ کو سمندر سے ملا دیا، اور پھر جب قطرات سمندر سے مل جاتے ہیں تو جیسے سمندر ہمیشہ باقی رہتا ہے ویسے یہ قطرہ بھی ہمیشہ باقی ہو جاتا ہے. دنیا سے جانے والے لوگ تو ہر قسم کے ہیں. اب یہ ان کا خود ذوق ہے، ان کی قسمت ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کس سے ملایا ہے، کس سے وصل کیا ہے. اگر ایسی چیزوں سے ملایا ہے جو خود فانی ہے تو یہ بھی فنا کا شکار ہو جائے گا. ہمارے یہاں گھروں سے پانی نکلتے ہیں، اگر ہم نے ایک چھوٹی سی نہر میں اسے ملایا تو یہ نہر گرمیوں میں سوکھ جاتی ہے. تالاب سے ملایا، تالاب بھی گرمیوں میں سکڑ جاتے ہیں، وہ محدود ہو جاتے ہیں. لیکن جو ندیاں جا کے سمندر سے، مہاساگر، اوشن سے ملتی ہیں وہ کبھی سوکھتی نہیں. درمیان کے پانی جو ادھر ادھر ہو گئے وہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو یہاں سے چل کے گنگا اگر پہنچتی ہو وہی والی، جو جا کے اپنے آپ کو بنگال کی کھاڑی میں ملا دیتی ہے، تو جب تک یہ کھاڑی رہے گی تب تک وہ پانی بھی رہے گا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ ساری کائنات کی چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں. اگر بقا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو ان سے ملا دو جو باقی رہنے والے ہیں، اپنے آپ کو ان سے متصل کر دو جو ہمیشہ رہنے والے ہیں. دنیا سے جانے والے سب ہیں، لیکن جیسا کہ بزرگ محترم نے اپنے شعر میں کہا کہ مجلسیں انہیں یاد کریں گی. جانے والے چلے جاتے ہیں، انہیں زمین جائیداد یاد نہیں کرتی.
انہیں کھیت یاد نہیں کرتے، انہیں دولت یاد نہیں کرتی، اس لیے کہ جو دولت جس پہ کل تک تمہارا نام لکھا تھا بیٹوں کا نام لکھ چکا ہے، جس زمین پہ تمہارا نام لکھا تھا اولاد کا نام لکھ چکا ہے، جس جائیداد پہ تمہارا نام تھا گھر والوں کا نام ہو چکا ہے، اس سے تمہارا نام ہٹ گیا ہے۔ لیکن غم حسین کا اثر یہ ہے کہ جب جب وہ منبر سجایا جائے گا، حسین یاد آئیں گے، ذاکر حسین یاد آئے گا، حسین یاد آئیں گے، شاعر حسین یاد آئے گا۔ زمین جائیداد کسی کے نام کو بچاتی نہیں ہے، حسین نام کو زندہ رکھتا ہے، حسین نام کو بچاتا ہے۔ تو اگر اپنے آپ کو باقی رکھنا ہے، حسین سے ملا دو، باقی رہ جاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ان کے اشعار انہیں زندہ رکھیں گے، ان کے نوحے انہیں زندہ رکھیں گے۔ میر انیس نہ جانے کتنے لوگوں نے اس زمانے میں اشعار بھی کہے تھے، غزل بھی کہے، بڑے بڑے غزل کے شاعر کتابوں تک آئے، 30-40 سال پہلے تک نام تھے، اب دھیرے دھیرے وہ نام بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ غزل کو شعراء کے نام مٹتے جا رہے ہیں، ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی نام نہ لے گا، 2-4 نام یاد رہ گئے، وہ بھی غزل کی وجہ سے زندہ نہیں ہیں، جو انہوں نے حسین کے لیے مرثیے کہے ہیں اس کی وجہ سے زندہ ہیں۔ غزل گو شعراء ختم ہوتے جا رہے ہیں، اب تو سلیبس سے بھی ہٹ جائیں گے، اب تو نام بھی بدل جائیں گے، اب تو الہ آبادی سے اٹھ کے پریاگراجی بھی ہونے لگے، اب تو القاب چینج ہو گئے، سارے لقب چینج ہو جائیں گے، اس لیے کہ غزلیں تمہیں زندہ نہیں رکھ سکتی۔ لیکن اگر حسین کی شان میں کچھ مرثیے کہے ہیں تو میر انیس ہمیشہ زندہ رہے گا، مرزا دبیر ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے ملایا ہے۔ کردار صاحب آپ چلے گئے ہیں، لیکن وہ کردار ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ نام ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ تذکرہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اگر ہم نے، آپ نے دنیا میں انہیں یاد کیا ہے تو سختیوں میں وہ آپ کے کام آنے والے ہیں، اور بعض مرحلے پہ کام آ بھی چکے ہیں۔ چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایصال ثواب کی مجلس میں معمولاً ہوتا، اور میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں کہ جس عنوان سے مجلس ہے خطاب بھی ویسا ہی ہو، لیکن اگر مناسبتیں بڑی ہوتی ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ تذکرہ ان کا کیا جائے تاکہ روح ان کی شاد ہو۔ اس لیے میں دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا، چونکہ یہ ایام عزائے فاطمی چل رہے ہیں۔ یاد ان کو کرو، وہ تمہیں پریشانیوں میں یاد کریں گے۔ لیڈر انہیں بناؤ جو اگر الیکشن کے ٹائم کہے سب کا ساتھ سب کا وکاس، تو 3 سال بعد بھی تمہیں یاد کرے، 4 سال بعد بھی تمہیں یاد کرے۔ صرف 1 ہفتے کی محنت میں 5 سال کھانے والے لیڈر نہ ہو۔ یہ دنیا کے لیڈر ہیں جو تھوڑے دن محنت کرتے ہیں، جتنے پیکج کا اعلان کرنا ہے سب ہو جائے گا، پھر اس کے بعد تو اپنی زندگی ہے، عیش کرنا ہے، اپنے عیش و عشرت ہیں۔ اسے لیڈر بناؤ جو ہر وقت تمہیں ساتھ دے، ہر لمحے میں تمہیں ساتھ دے۔ کہاں لیڈر ساتھ نہیں دیتے۔ دنیا کا لیڈر اگر وفادار لیڈر بھی ہے تو کب تک آپ کا ساتھ دے گا؟ بہت زیادہ تو زندگی تک، مرنے کے بعد تو کوئی ساتھ دیتا نہیں ہے۔ بلکہ اب تو ہم نے یہ بھی دیکھ لیا اس وبا کے عالم میں کہ وبا ایسی چیز ہے جہاں جنازوں کو چھوڑ کے بھی لوگ بھاگ گئے ہیں، جہاں جنازوں کو چھوڑ کے بھی لوگ چلے گئے، اب تو وہاں تک بھی ساتھ نہیں دیتے۔ اچھے خاصے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کاندھے ملنا مشکل ہو گیا، جن کے پیچھے نوکر چلا کرتے تھے، جو VIP کلچر میں پلے ہوئے تھے نا، ان کو کاندھے ملنا مشکل ہو گیا۔ لیکن جنہوں نے حسین کے لیے زندگی گزاری ہے، اس وبا کے عالم میں بھی انہیں قبر میں اتارنے والے رہے۔ دولت تمہیں قبر میں نہیں اتار سکتی، جائیداد تمہیں آرام نہیں پہنچا سکتی، تمہارا منصب تمہیں وہاں تک اطمینان سے نہیں پہنچا سکتا۔ کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کرین کا سہارا لینے پہ مجبور ہو جاؤ، کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی تمہارے جنازے پہ بھی نہ آئے۔ یہ دنیا کے لیڈر ہیں جو تمہاری مدد بہت دنوں تک کرتے نہیں ہیں، اگر کی بھی تو کہاں تک؟ مرنے تک۔ جب مرنے لگو گے تب کون ساتھ دے گا؟ جب آنکھ بند ہونے لگے گی تب تو بول بھی نہیں سکتے۔
یہ دعائے جوشن صغیر کے جملات ہیں۔ پروردگار نہ جانے اس وقت بستر مرگ پہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو داہنے کروٹ ہو رہے ہیں، بائیں کروٹ ہو رہے ہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، وہ دوسروں کو دیکھتے تو ہیں لیکن اپنے لیے مدد بھی مانگ نہیں سکتے۔ اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ ہم اس حال میں نہیں ہیں۔ یہ ہمیں جو دعائیں دی گئی ہیں نا، ان دعاؤں میں جو کلمات ہیں، ان کلمات کا ترجمے کو اگر ہم پڑھیں، پروردگار کتنے ایسے لوگ ہیں جو کرا رہے ہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، لیکن پروردگار تیرا شکر ہے کہ ہم عافیت میں۔ وہ ایسا لمحہ ہوتا ہے جہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ کون کون سے سخت مراحل ہیں؟ سب سے پہلا سخت مرحلہ موت کا مرحلہ، کوئی ساتھ نہیں دیتا، اور اگر وبا لگ جائے خدا نہ خواستہ تب تو اور کوئی ساتھ نہیں آئے گا، آپ کا کوئی قریب بھی نہیں آئے گا، بھائی بھی کمرے کے اندر بند کر دے گا، رشتہ دار بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے، سارے لوگ آپ کو بالکل کوارنٹائن کہا ہی گیا ہے، الگ کر دینا، تنہا کر دینا۔ موت ایسی چیز ہے جس میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں، بلکہ ہم لوگ تو اتنا ڈرتے ہیں موت سے، اور ڈرایا بھی گیا ہے موت سے کہ موت ایسی چیز ہے جو کہیں سے چپک جانے والی، بھاگو بھاگو بھاگو۔ قرآن کریم سورہ جمعہ میں ہے کہ دیکھو بھاگ نہیں سکتے ہو موت سے، جتنا بھاگو گے اتنا موت سے قریب ہو جاؤ گے، بھاگ نہیں سکتے، تمہیں ڈرایا گیا ہے بہت سی جگہ پہ۔ مجھے یہاں کا نہیں معلوم ہے کتنا لوگ ڈرتے ہیں موت سے۔ کہو کہ کفن ایک بار پہن سکتے ہو؟ مستحب ہے کہ کفن اپنا نکالو، خرید کے رکھو، اور ہفتہ 10 دن مہینے میں اسے نکال کے ایک بار چیک کر لو، ہاں صحیح ہے، چوہیا تو نہیں کھا گئی، خراب تو نہیں ہو گیا ہے، بیکار تو نہیں ہو گیا۔ اپنے کفن کو پہنو۔ کون پہنے گا؟ ہے کسی میں ہمت؟ ارے ہم لوگ تو ایران سے آتے تھے، جب لگیج زیادہ ہوتا تھا نا تو سامان نیچے رہتا تھا، کفن اوپر رکھتے تھے، جیسے ہی کسٹم آفیسر زپ کھولے کفن دیکھے تو فوراً بند کر کے کہتا تھا بھائی جاؤ۔ یہ کیوں؟ یہ ایک خوف ہے، یہ کیوں؟ یہ ایک ڈر ہے، مرنے کا ڈر، موت کا ڈر۔ لوگوں نے تو نئے نئے دروازے کھولے ہیں مردوں کو نکالنے کے لیے، پیچھے پیچھے سرسوں ڈالی گئی ہے تاکہ ملک الموت راستہ نہ دیکھ لے، لوگوں نے نہ جانے کتنے راستے بدلے ہیں تاکہ ملک الموت آ نہ جائے، تاکہ اسے خبر نہ ہو جائے، جبکہ ملک الموت کہتا ہے اے عیسیٰ میں روزانہ ہر گھر روزانہ 5 بار جاتا ہوں، جا کے سب کا نام نوٹ کرتا ہوں، ان کے 20 دن بچے ہیں، ان کا 25 دن بچا ہے، ان کے 1 مہینے ہیں، ان کے 5 مہینے ہیں، ان کا 1 سال ہے، ان کا 10 سال ہے، تم بچتے بچاتے رہو، ہماری ڈائری میں سب لکھا ہوا ہے۔ اور میں نے کئی بار عرض بھی کیا کہ جتنے لوگ یہ کام کرتے تھے کہ نئے دروازے کھولو، کفن نہ ٹچ کرو، قبر میں نہ اترو، نماز نہ پڑھاؤ، غسل نہ دو، اگر وہ بچ جاتے تو ہم بھی مانتے، وہ بوڑھے بھی تو نہ بچے، وہ بھی تو چلے گئے۔ بھائی ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ مولانا کے سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھنے میں۔ موت میں کوئی ساتھ نہیں دیتا، موت سے تو ہمیں ڈرایا گیا ہے۔ ہمارے یہاں جو ڈرامے بھی بنائے گئے، جو سیریل، جو فلمیں بھی بنائی گئی، اس میں بھی ایک خوف رکھا گیا موت کا، ایک ڈر رکھا گیا موت کا۔ کیا؟ موت کی گلی، موت کا کنواں، اور اس کے ساتھ ایک میوزک بھی ہوتی ہے ڈرو، موت کا پنجہ، موت کی حویلی، موت کا علاقہ، یہ سب موت۔ کیوں؟ ڈرو ڈرو ڈرو۔ دنیا وہ ہے جو موت سے ڈراتی ہے، اہل بیت کے نمائندے وہ ہیں جو کہتے ہیں کوئی ڈر نہیں، موت میرے اوپر آ پڑے یا میں موت کے اوپر جا پڑوں۔ دنیا کہتی ہے موت کی گلی، موت کا سناٹا، یہاں والے کہتے ہیں موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہاں والے بتاتے ہیں موت شہد سے زیادہ شیریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کوئی ساتھ نہیں دے گا، موت میں سب ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کتنی بھی زمینوں پہ قبضہ کر لو، مرتے وقت حلال ہی قبر ڈھونڈو گے، جائز زمین مل جائے، ناجائز کوئی اپنی زمین بھی وہاں تلاش نہیں کرتا ہے۔ حویلیوں میں رہ تو سکتے ہو، لیکن جب وہ جگہ ڈھونڈو گے تو جائز ہی ڈھونڈنا پڑے گی۔
موت میں کوئی ساتھ نہیں دے گا، بڑے سے بڑے لیڈر بھی ساتھ نہیں دیں گے، آپ کا سب کا ساتھ، سب کا وکاس والے بھی ساتھ نہیں دیں گے، آپ کے سماجواد والے بھی ساتھ نہیں دیں گے، آپ کے دنیا کے جتنے لیڈر ہیں موت میں کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ سب زندگی میں ساتھ دینے والے ہیں، اس وقت سب نے ہاتھ کھڑے کر لیے، اب ہم ساتھ نہیں دیں گے، اب تم جانو تمہارا پروردگار جانے، اب تم جانو تمہارا رب جانے۔ یہ ہے موت کا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ حساب و کتاب۔ فرشتے آ گئے سوال کرنے کے لیے، فرشتے آئے قبر میں، آنے کے بعد انہوں نے سوال کیا، یہاں تو ٹھیک ہے کہیں موبائل چپکے سے لے کے چلے گئے امتحان گاہ میں، میسج آتے رہے ہم پڑھتے رہے، یا کان میں بلوٹوتھ لگا رہا میسج آتے رہے ہم جواب لکھتے رہے، لیکن وہ مرحلہ تو ایسا ہے جہاں کوئی بلوٹوتھ کام آنے والا نہیں ہے، کوئی میسج پہنچنے والا نہیں ہے، وہاں ہم ہوں گے، قبر کی تنہائی ہوگی، اکیلے ہمیں جواب دینا ہے کوئی لیڈر جو ضمانت لے وہاں بھی مدد کریں گے۔ میں آ رہا ہوں موضوع ہی کی طرف، موضوع سے ہٹا نہیں ہو، صرف مقدمتاً داخل ہو رہا ہوں اپنی بحث میں۔ موت میں کوئی ساتھ نہیں دے گا، حساب و کتاب میں کوئی پیپر لیک نہیں کرا سکتا، ہم ہی کو بتانا ہے، کوئی پیپر لیک نہیں کرا سکتا۔ اور یہ بھی نہ سوچے کہ یہاں اللہ کو نہیں مانا، یہاں رسول کو نہیں مانا، یہاں امام علی کو نہیں مانا، کم سے کم مجلسوں میں سنا ہے، وہاں جا کے بتا دیں گے کہ نہیں امام علی ہی امام ہے، نہیں، وہاں زبان وہی کہے گی جو عمل نے پہلے کیا ہے، زبان سے وہی صادر ہوگا جو عمل میں پہلے انجام دیا ہے۔ ہم کوئی بھی پیپر لیک نہیں ہوگا، وہاں بھی کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ میدان محشر میں کوئی ساتھ دے گا؟ وہاں تو کہا گیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہاں تو بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، سب دامن چھوڑائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ 2-4 نمازیں مانگ لیں، اپنے پاس ہی نہیں ہے کوٹے میں، کل 33 نمبر آیا ہے، وہ مشکل پاس ہوئے ہیں، اگر 1-2 نمبر دے دیں گے تو ایسے ہی فیل ہو جائیں گے، زیادہ ہو تو پھر بھی دے دیں، سب بھاگیں گے، سب منہ چڑائیں گے، سارے لوگ دور جائیں گے، اچھی خاصی رشتہ داریاں بھی ساتھ چھوڑ دیں گی۔ ماں کی محبت بہت بڑی محبت ہے، ایک مثالی محبت ہے، لیکن وہاں کے بارے میں ہے کہ ماں بھی اپنے بچے سے منہ چرائے گی کہیں بیٹا یہاں کچھ نہ مانگ لے۔ وہاں کوئی لیڈر ساتھ نہیں دے گا، کوئی مدد کرنے والا محاسبے میں بھی ساتھ نہیں دے گا۔ میزان پہ جہاں ترازو پہ پلے پہ نامہ اعمال رکھے جائیں گے، نامہ اعمال رکھ دیا، یہ دنیا تھوڑی ہے کہ داڑھی مار لے، وہاں تو جتنا ہے اتنا ہی ہے۔ جب بھی رکھیں گے وہ دب ہی نہیں رہا ہے، اٹھا ہوا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال ہم بہتر جانتے ہیں، وہ بھی فضل پروردگار پہ اعتماد ہے، تب یہ عالم ہے۔ اگر عدالت چل گئی تو پھر ہم سب تو چلے ہی جائیں گے۔ سب سے پہلے میں خود اپنی گفتگو کر رہا ہوں، آپ انشاءاللہ کی کراس کر جائیں آسانی سے، میں اپنی گفتگو کر رہا ہوں، بڑا مشکل مرحلہ ہوگا، لیکن وہاں کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے کہ میزان پہ جب ایک عمل جسے صلوات کہتے ہیں جیسے ہی رکھا جائے گا، پلہ اتنی تیزی سے جھکے گا کہ انسان بھی تعجب کرے گا۔ میزان پہ بھی کوئی ساتھ موت پہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں، قبر میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں، محاسبے میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں، میزان پہ بھی کوئی لیڈر ساتھ نہیں دے گا۔ اس کے آگے پل صراط پہ بھی کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے دنیاوی لیڈر، وہ تو خود ہی کٹ کٹ کے گرتے رہیں گے، ساتھ کیا دیں گے۔ وہ پل صراط کے بارے میں کہا گیا کہ کچھ لوگ جیسے ہی قدم رکھیں گے فوراً نیچے جہنم ہے، اس پار ہمیں جانا ہے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو کسی طریقے سے لٹک وٹک کے پہنچ جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو ہمارے دیہاتی زبان میں کہتے بقیاں چلے جائیں گے۔ تو اب کچھ کے بارے میں ہے اتنی تیزی کے ساتھ نکلیں گے جیسے بجلی، اور جب وہ جنت میں پہنچیں گے لوگ کہیں گے صراط سے آئے ہو، وہ کہیں گے صراط کہاں ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہاں ہے۔
بھائی جب ہائی وے اچھا بن جاتا ہے، یہاں سے ہم لوگ بنارس جاتے ہیں نا، پہلے خراب تھا تو معلوم پڑتا تھا بنارس کیسے، اب جب بنارس جائیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کب وہ ساری بستیاں آئی ہیں، ہنڈیا کب گزر گیا، وہ سارے بستی کب گزر گئی، معلوم ہی نہیں ہوتا کتنی تیز نکل گئی۔ ویسے یہ کہیں گے صراط کہاں تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، لیکن دنیا کا کوئی لیڈر وہاں ساتھ نہیں دے گا۔ یہ ساری وہ منزل ہے جہاں آ کے دنیا کے لیڈران ہاتھ کھڑے کر دیں گے، لیکن ان تمام منزلوں پہ بھی پیغمبر آواز دے رہے ہیں، اے سلمان، حب فاطمہ ینفع فی مئات من المواطن، فاطمہ کی محبت 100 خطرناک جگہوں پہ انسان کا ساتھ دے گی، جس میں سب سے آسان جگہ موت ہے، قبر ہے، صراط ہے، میزان ہے، محاسبہ ہے۔ جہاں دنیا کے لیڈر ہاتھ کھڑے کر دیں، وہاں فاطمہ کی محبت کام آنے والی ہے۔ تب کیوں نہ اسے لیڈر بنائیں، اسے راہنما بنائیں جو ہر جگہ کام دینے والی۔ جس میدان محشر کے بارے میں ہے، ماں بھی ساتھ چھوڑ دے گی، اسی میدان محشر کے لیے ہے۔ شہزادی کونین جنت کی طرف آگے بڑھیں گے، رک جائیں گے، پروردگار کہے گا اے کنیز خاص داخل ہو جا جنت میں۔ نہیں پروردگار، میں چاہتی ہوں آج اہل محشر دیکھ لے میری عظمت کیا ہے۔ فاطمہ کیا چاہتی ہو؟ جب تک حسین کے عزاداروں کو نہ لے لوں گی جنت نہیں جاؤں گی، جب تک اپنے عزاداروں کو نہ لے لوں گی جنت داخل نہیں ہوگی۔ پھر روایت کہتی پورے میدان محشر میں گھوم گھوم کے شہزادی کونین لوگوں کے درمیان سے عزاداران حسین کو ویسے نکالے گی جیسے کبوتر خراب دانوں میں سے اچھے دانے نکال کے لے جاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، جب یہ لوگ بھی آگے بڑھیں گے ایک مرتبہ یہ بھی رک جائیں گے، جس کو جناب فاطمہ لے کے گئی جنت پہنچتے ہوئے یہ بھی رک جائیں گے۔ پروردگار کہا اب تمہیں کیا پرابلم ہے، تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ نہیں پروردگار، ہم بھی چاہتے ہیں ہماری عظمت آشکار ہو جائے، ہم بھی چاہتے ہیں ہماری فضیلت آشکار ہو جائے۔ کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی شفاعت کا حق دے دیا جائے۔ پروردگار کہے گا ٹھیک ہے، پورے میدان محشر میں جسے چاہتے ہو تم لے جاؤ، لیکن اسے جس نے حسین کے لیے تمہیں چاہا ہے، جس نے تمہیں اس لیے چاہا کہ تم حسین کو چاہتے ہو، جس نے اس لیے دوست رکھا کہ تم فاطمہ کو دوست رکھنے والے ہو، یہ بھی میدان محشر میں بہت سے گناہگاروں کو لے کے چلے جائیں گے۔ تو لیڈر انہیں بناؤ جو سخت ترین مرحلے پہ ساتھ دے، اس لیے کہ لیڈر انہیں نہیں جو مشکلات میں ساتھ چھوڑ دے۔ دنیا میں واحد اہل بیت ہی نظر آتے ہیں جو گارنٹی لیتے ہیں مرتے وقت ہم سرہانے رہیں گے، قبر میں ہم رہیں گے، صراط پہ ہم رہیں گے، محاسبے میں ہم رہیں گے، جب تک جنت میں نہ پہنچا لے ہم داخل نہ ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ شہزادی کونین تو یہ ہے کہ جو دنیا کے رہنما ہیں، ائمہ ہیں، ان کے لیے بھی اگر کوئی امامت اور حجت ہے تو وہ ذات زہرا ہے۔ معصومین ہم سب کے لیے حجت ہے۔ روایت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن حجج اللہ علی خلقہ، ہم جتنے بھی ائمہ ہیں ہم مخلوقات خداوندی پہ اللہ کی حجت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجت ہم ہیں ائمہ، یہ پورا سلسلہ۔ وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، لیکن ہماری دادی فاطمہ ہم پر حجت ہیں۔ بڑے آرام سے سن لیا، بڑی آسانی سے سن لیا۔ اگر خود اس حجت کے ذیل میں گفتگو کی جائے تو عشرات درکار ہیں۔ حجت ہے کیا؟ حجت کے خود اقسام اور حجت کے خود نتیجے بیان کیے گئے ہیں، تفسیریں بیان کی گئی۔ حجت ہے کیا؟ صرف ایک روایت سے استناد کرتے ہوئے ایک تفسیر کی طرف اشارہ کروں گا۔ روایت ہے کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلها، اگر حجت زمین پر نہ ہو، ہر زمانے میں اگر ایک حجت نہ ہو، زمین اپنے تمام اہل کو اپنے اندر سمو لے۔ کیوں سمو لے؟ اس لیے کہ ایک واسطہ فیض، علم کلام کی بحث میں واسطہ فیض بھی
زمین پہ ہر زمانے میں ایک حجت اور واسطہ فیض کا ہونا ضروری، جس کے وسیلے سے اور جس کی وجہ سے فیض اللہ کا ہم تک پہنچے، جس کے صدقے میں ہم تک اللہ کا فیض پہنچے۔ اگر کوئی ایسا واسطہ فیض نہیں ہے تو اللہ کی نعمتیں زمین پہ نہیں آئیں گی، اسی کو حجت کہا جاتا ہے، واسطہ فیض کو۔ پروردگار اگر ہمیں نعمتیں دے رہا ہے، دانے مل رہے ہیں، کھیت اناج دے رہا ہے، ساری نعمتیں مل رہی، پانی مل رہا ہے، کھانا مل رہا ہے، ہوا مل رہی، آکسیجن ہے، ساری چیزیں، تو یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہم تو ایسے ہیں کہ اللہ چھین لے ہم سے۔ بھائی ہمارا کردار ایسا ہے کہ پروردگار ہم سے واپس لے لے۔ یہ ملتی ہیں کس کے طفیل میں؟ کہ دیکھو زمین پہ کوئی نہ کوئی ایک حجت ہے جس کے طفیل میں تمہیں یہ سب مل رہا ہے، جس کے وسیلے سے یہ سب تمہیں مل رہا ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو تمہیں نہ ملے۔ اس کا مطلب یہ کہ حجت اسے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مخلوقات کو نعمتیں ملتی ہیں، دانے ملتے ہیں، پانی ملتے ہیں، ساری چیزیں ملتی ہیں۔ مخلوقات وہ ہیں جنہیں ائمہ کی وجہ سے نعمتیں ملیں، ائمہ وہ ہیں جنہیں فاطمہ کی وجہ سے نعمتیں ملیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور میں نے کئی مجلسوں میں گزشتہ برس، شاید یہیں پہ مجلس تھی، میں نے اس جملے کو عرض کیا تھا، اسی بات کو تھوڑا آگے بڑھا دوں کہ ایک وہ ذات، عمر کتنی ہے شہزادی کونین کی؟ کل 18 سال، کل 18 سال کی عمر، اور ایک طرف امام علی کی عمر کتنی؟ امام علی کی 63 سال، ماشاءاللہ 63 سال عمر امام علی کی۔ ایک روایت جو بچپن سے آپ نے سنی ہوگی مجلسوں میں، اور جب خطبہ اور ذاکرین جو بچپنے میں مجلسیں شروع کرتے تو 2-3 حدیث ہوتی ہے، وہی اسی کے ذریعے سے آنا مدینۃ العلم ہے، یا یہ کہ زینوا مجالسکم ہے، یا اسی میں ہے کہ یہ روایت بھی ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو، پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اگر چاہتے یہ ہو کہ جناب آدم کا علم دیکھو، جناب نوح کا حلم دیکھو، جناب موسیٰ کی جلالت دیکھو، جناب ابراہیم کی خلت دیکھو، جناب عیسیٰ کے امر الہی ہونا دیکھو، کل ائمہ کے فضائل کو دیکھو، تو ایک ذات ہے جس کی طرف نگاہ کر لو جہاں سب کچھ مل جائے گا، وہ ذات ہے ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ اسے برابر سنا ہے، اس لیے اس کو تفصیل میں نہیں جانا مجھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیں ایک مقدمے کے ذریعے سے داخل ہوں گا بحث۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ انبیاء کل کتنے؟ 1,24,000۔ پیغمبر کو مائنس کر دے، پیغمبر ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے، 1,23,999 انبیاء، 1,23,999 انبیاء، ان کی ٹوٹل عمر کتنی ہوگی؟ لاکھوں، 1,24,000 تو ہی ہیں، تو ایک سال کے ہوں گے تب بھی 1,24,000 ہو جائے۔ اگر ایک چھوٹی سی عدد لے لی جائے 100 سال کی، جبکہ انبیاء کی عمروں میں یہ کم بھی، کہیں 900 سال ہے، کہیں 2500 سال کی گفتگو ہے، کہیں 650 سال ہے، کہیں 960 سال جناب شیس ہیں، یا جناب نوح کی بھی 2500 سال تک کی کہی جاتی ہے۔ جناب عیسیٰ تو ابھی چلی گئی، جناب عیسیٰ کی تو ابھی جو ہے تو بھی کنٹینیو ہے، وہ چلی رہی۔ انبیاء کی عمر اگر 100 سال بھی ایوریج لے لیا جائے تو 1,23,999 انبیاء کی عمر کروڑ سال سے اوپر پہنچ جائیں گی۔ کروڑ سال یہ ساری زندگانی مقدس زندگانی ہے، سب نے اپنے وظیفے کو پورا کیا ہے، اللہ نے جو ذمہ داری دی تھی ہر نبی نے مکمل کیا ہے۔ لیکن یہ حدیث کیا کہتی ہے؟ کروڑوں سال کی انبیاء کی محنتیں ایک طرف، لیکن 63 سال کے علی کی برابری نہیں کر سکتے۔ مقدس انبیاء کی زندگانی علی کی 63 سالہ حیات کی ہمسری نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو جائے، وہاں ہمسری نہیں
نہیں کی جا سکتی، منطق ان کے تمام فضائل یکجا ہیں ذات علی میں۔ کتنی مقدس زندگانی ہے وہ 63 سال، جس کی ہمسری کروڑوں سال کی انبیاء نہ کر پائیں۔ بات یہاں تک پہنچ گئی نا؟ اب جملہ سنیں، جس کی ہمسری کروڑوں سال کی انبیاء کی عمریں نہ کر سکیں، اگر کوئی ذات 18 سال میں آ کے ہمسر علی ہو جائے، کوئی ذات آ کے صرف 18 برس میں کف علی ہو جائے، ہمسر علی ہو جائے، تو کیا کمال کی حیات طیبہ رہی ہوگی، کیا مقدس زندگانی رہی ہوگی۔ کروڑوں سال کے انبیاء ہمسری نہ کر پائیں، فاطمہ 18 سال میں ہمسری کر لے جائے، فاطمہ 18 سال میں کف علی، اور یہ کوئی لفاظی تھوڑی تھی، پیغمبر کا جملہ ہے، فصیح افصاح کا جملہ ہے یہ کہ فاطمہ کف علی ہے، علی کف فاطمہ، کاملاً برابر ہیں، ہمسر ہیں۔ ہمسر یہ صرف زوجہ بیوی کا عنوان نہیں ہے، کاملاً برابر ہیں۔ زوجہ کا اگر مصداق عدم دیکھنا ہے تو یہی نظر آتا ہے۔ اگر زوجیت، زوج کا مطلب ہی ہوتا ہے برابر، ہمسر کا مطلب ہی ہوتا ہے برابر، اور کئی بار میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے بیوی، بیوی کا ترجمہ تو مجھے نہیں پتا کہ بیوی کا ترجمہ کیا، ہمسر کا ترجمہ تو معلوم ہے، زوجہ کا ترجمہ معلوم ہے، اب بیوی کیا ہے بہرحال ترجمہ مجھے نہیں معلوم۔ دنیا میں عقد نکاح کے بعد بیویاں تو بن جاتی ہیں، لیکن اگر زوجہ بننا ہے، اگر ہمسر بننا ہے تو کردار فاطمہ ہونا پڑے گا، اخلاق فاطمہ رکھنا پڑے گا۔ زوجیت میں آنے کے بعد بیویاں تو بہت بنی، بھئی قرآن کریم میں پروردگار کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہارے درمیان سے تمہاری زوجہ بنایا، اور وہاں بھی آگے بیان کر دیا زوجہ کسے کہتے ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں وہاں سکون ملے۔ اس کا مطلب اللہ خود ہی بیان کر رہا ہے کہ شادی کے بعد اگر سکون دیا ہے تو زوجہ ہو، سکون نہیں دیا تو بیوی تو بن سکتی ہو، زوجہ نہیں بن سکتی۔ شادی ہو گئی بیوی ہو، لیکن زوجہ کا مطلب برابر۔ لفظ کو سمجھیں کہ میں جو بار بار کہہ رہا ہوں، زوجہ یعنی برابر نہیں ہو سکتی، ہمسر نہیں ہو سکتی، بیوی ہو سکتی ہو۔ اور اسی لیے شاید یہی وجہ تھی کہ خود حیات طیبہ نبی اکرم میں بھی اگر تلاش کریں تو دو روایتیں جسے ایک ساتھ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک ام المومنین سے روایت ہے کہ میں رات کی تاریکی میں اٹھی، میں نے دیکھا پیغمبر بستر پہ نہیں، میں پریشان ہوئی، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، کسی اور کے پاس تو نہیں چلے گئے، نعوذ باللہ، کہیں اور تو نہیں چلے گئے ہیں، 9 بیویاں ہیں، بھئی کہیں اور چلے گئے ہوں گے، آج تو ہمارا حصہ تھا، ہمارے گھر میں رہنا تھا۔ پریشان ہوئی، میں نے کہا دیکھے کہاں ہیں، صحن خانہ میں گئی، میں نے دیکھا کہ نبی وہاں پہ سجدے کے عالم میں، سجدہ ختم ہوا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار علی کے طفیل میں رحمتیں نازل کر، علی کے طفیل میں برکتیں نازل کر، علی کے طفیل میں امت کے گناہ معاف کر دے، علی کے طفیل میں شفاعت کا حق دے دے، ساری دعا علی کے طفیل میں۔ پریشانی پہلے تھی اور بڑھ گئی، دعا بھی اور علی کے طفیل، ختم ہو گئی دعا، نبی کے پاس آئی، یا رسول اللہ کوئی اور آپ کو نہیں ملا تھا، زمین ہے، آسمان ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، کہکشاں ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، کسی اور کے وسیلے سے دعا مانگ لیتے، آخر علی ہی کے وسیلے سے کیوں مانگا؟ نبی کریم نے کہا ہے ام المومنین جانتی ہو کیوں مانگا ہے؟ علی کے وسیلے سے۔ میں نے کل کائنات پہ نگاہ دوڑائی، میں نے دیکھا سورج کسی کے صدقے میں بنا ہے، چاند کسی کے صدقے میں بنا ہے، دریا کسی کے صدقے میں بنے ہیں، کہکشاں کسی کے صدقے میں بنے، ایک تنہا ذات علی تھی جس کے صدقے میں سب علی ہے، وہ کسی کے صدقے میں نہیں بنا۔ میں نے کہا اسی کے حق میں دعا مانگ لی جائے۔ بات ختم ہو گئی، یہ روایت یہیں پہ روک گئی، لیکن اب وہ صفحات کو تاریخ کے اور پیچھے پلٹی
کتنی دیر یہاں نبی گئے تھے؟ تھوڑی دیر کے لیے، ابھی آنکھ کھلی تھی، نبی نہیں تھے، اس کا مطلب جب لیٹے تھے تو ساتھ میں تھے، تھوڑی دیر نبی نہ رہے، پریشانی۔ اسی کی جگہ پہ جب پیغمبر معراج سے واپس آئے، پروردگار نے کہا تھا یہ بہشتی پھل ہے، اسے کھاؤ گے نور فاطمہ آئے گا، لیکن نور فاطمہ عظیم نعمت ہے، 40 دن خدیجہ سے دور رہو، جاؤ غار میں عبادت کرو، 40 دن جناب خدیجہ سے پہلے دور رہو۔ 40 دن پیغمبر جناب خدیجہ سے دور رہے، پہاڑ کی گوکھ میں رہے، وہاں عبادتیں کرتے رہے، لیکن ایک روایت نے بھی نہیں کہا جناب خدیجہ نے کسی دن غلام کو بھیجا ہو، جاؤ دیکھو نبی غار ہی میں ہیں، کہیں اور تو نہیں چلے گئے، کسی اور کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ مکے کے مرد تو عورتیں دینے پہ بھی راضی ہیں، لیکن یہ اطمینان بتاتا ہے ام المومنین ہونا الگ ہے، زوجہ ہونا الگ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اطمینان اتنا، ایک لمحہ پریشانی اتنی۔ اسی لیے تو شوہر ہمیشہ اس زوجہ کو یاد کرتا ہے، زوجہ ہمیشہ اسی شوہر کو یاد رکھتی ہے مرنے کے بعد جس نے اطمینان دیا ہو۔ اتنی ازواج تھی، لیکن پیغمبر کی زندگانی میں بھی 2-3 ازواج کا انتقال بھی ہوا، لیکن پیغمبر جب یاد کرتے تھے خدیجہ ہی کو یاد کرتے تھے، اور جب جناب خدیجہ کو یاد کریں تب بھی پریشانی ہو۔ آخر کیوں یاد کر رہے ہیں؟ پیغمبر یہی کہتے تھے انہوں نے تب ساتھ دیا ہے جب سب ساتھ چھوڑ کے جا رہے تھے۔ صلوات پڑھیں ایک اور صلوات پڑھیں۔ تو ایک ذات جس سے سب کو سکون دیا، جس سے سب کو اطمینان دیا، خود شہزادی کونین، میں نے کہا 18 سال اور اتنی مبارک زندگانی کہ کروڑوں سال کے انبیاء جس 63 سال کی ہم سری نہ کر پائیں، یا 18 سال ہم سر ہو رہے۔ اور اس میں بھی اگر سلسلہ امامت میں بھی دیکھیں، خود امام زمان کی عمر کتنی ہے؟ 1190 سال، تقریباً 88 سال۔ 255 ہجری سے آج 1443 چل رہا ہے، 1188 سال۔ 1188 سال امام کی عمر، امام کی زندگی کی ایک سانس، ایک لمحہ اتنا مبارک ہوتا ہے جس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ ایک سانس، ایک لمحہ، 1188 سال، یعنی تقریباً 1200 سال کا امام بھی اگر اپنا آئیڈیل کسی کو بناتا ہے تو صرف ذات جناب زہرا کو۔ ان فِبْنَةَ رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، میرے لیے شہزادی کونین کی زندگی آئیڈیل زندگی۔ اچھا، اسے اسوہ حسنہ بنایا، آئیڈیل بنایا۔ آئیڈیل کتنے دن تک اسوہ رہتا ہے؟ کوئی بھی کتنے دن تک آئیڈیل رہتا ہے؟ 2-4 دن تک آئیڈیل رہے گا۔ لیکن امام کہہ رہے ہیں یہ 1200 سال گزر گئے لیکن فاطمہ اب بھی میرے لیے آئیڈیل۔ عثمانی حکومت آئی، ختم ہو گئی، فاطمہ آئیڈیل رہی۔ عباسی حکومت ختم ہو گئی، فاطمہ آئیڈیل رہی۔ مغل آئے چلے گئے، فاطمہ آئیڈیل رہی۔ انگریز آئے رخصت ہو گئے، شہزادی آئیڈیل رہی۔ دنیا کے آئیڈیل بدلتے رہے، امام زمان کا آئیڈیل ذات فاطمہ۔ 3 صدی میں بھی، 4 صدی میں بھی، آج 15ویں صدی میں بھی آئیڈیل وہی ذات۔ آخر کیا ہے ذات فاطمہ میں، کیا ہے حیات طیبہ میں؟ ہم لوگ تو شہزادی کونین کا جب تذکرہ ہوتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جناب فاطمہ، یعنی جو ذات جس نے مرثیہ پڑھا، جو روئی ہے، جس نے بیان کیا، جبکہ فاطمہ صرف روئی نہیں ہے، فاطمہ نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے، ایک ایک پہلو سے اس سیرت کو بیان کیا ہے کہ 1200 سال کا امام بھی کہہ رہا ہے میرے لیے آئیڈیل زندگانی فاطمہ کی زندگانی۔ ایک ایک لمحہ رسالت کے ساتھ۔ بس کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، آرام سے اسے سن لیں، جو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ رسالت کے ساتھ فاطمہ کل 18 سال، 18 سال میں بھی
اگر 8-9 سال وہ ہٹا دیں، مکے کی زندگانی ہے جہاں پہ آپ کی سیرت کے بارے میں کم بیان ہوتا ہے، مدینہ کی زندگانی میں کل بچتے ہیں 9-10 سال بس۔ اس 9-10 سال کا سن میں، 9-10 سال کے عرصے میں کیا کردار پیش کیا شہزادی کونین؟ رسالت کے ساتھ رسول کے بارے میں سنا کہ بابا نماز پڑھنا، کسی نے گندگی ڈال دی، شہزادی دوڑتی ہوئی گئی، مکے کی زندگی ہے، 5-6 سال کا سن ہے، دوڑتی ہوئی گئی، پشت سے نجاست صاف کیا، روتی جا رہی ہیں اور باپ سے ایک جملہ کہہ رہی، اے میرے بابا اس راہ تبلیغ سے قدم پیچھے نہ ہٹائیے گا، یہ بیٹی ہے 5 سال کی لیکن آپ کی پشت پناہ ہے۔ باپ کا ساتھ جب بیٹی دیتی ہے تو باپ کو بڑا حوصلہ ملتا ہے، جب پشت پناہ بیٹی بن جاتی ہے تو باپ کو بڑا سہارا ملتا ہے۔ جنگ احد میں سنا زخمی ہو گئیں، زخموں کو پوچھ رہی ہیں، صاف کر رہی ہیں، دھل رہی ہیں، بار بار یہی کہہ رہی، بابا گھبرائیے گا نہیں، یہ فاطمہ آپ کے ساتھ ہے، یہ فاطمہ آپ کی پشت پناہ ہے۔ اگر رسالت بے فکر ہو کے میدان میں جا رہی ہے نا تو وجود فاطمہ کی وجہ سے، فاطمہ کے اس پشت پناہی کی وجہ سے۔ دیکھو رسالت کا دفاع کیسے کیا جاتا ہے۔ کل کو اگر دنیا کا کوئی گستاخ نبوت کے خلاف بولے تو فاطمہ کی 5 سالہ زندگانی کو آئیڈیل بنا کے اس کے مقابلے پہ آ جانا۔ میں رسالت کا دفاع کروں گی۔ باپ کے ساتھ ایک بیٹی کا برتاؤ، شوہر کے ساتھ، بلکہ شوہر کا انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا، بچوں کے ساتھ کچھ رخ کو صرف بیان کرنا ہے اور بیان کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ دنیا کے مائیں بچوں کو تربیت کیسے کرتی؟ وہ گزرا ہوا زمانہ تھا جہاں بچوں کو لوریاں سنائی جاتی تھی، بیٹا اللہ اللہ سو جا۔ اب تو موبائل کی میوزک لگا کے بچوں کو سلا دیا جاتا ہے، موبائل لگا کے جو بچے زی، اسٹار پلس اور ان سیریل کی میوزک سن کے سوئیں گے وہ جوان ہو کے کبھی ہمارے متی نہیں بنیں گے، وہ جوان ہو کے کبھی فرما بردار نہیں بنیں گے۔ دنیا کہہ سکتی ہے کہ ان کے بچے تو حسن اور حسین معصوم تھے، لیکن شہزادی نے بتایا کہ دیکھو اس گھر میں اگر حسن اور حسین پل رہے ہیں تو میں زینب اور ام کلثوم کو پال کے بتاؤں گی کہاں سے عصمت الہی ختم ہوتی ہے، کہاں سے عصمت عمل ہی شروع ہوتی ہے، تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ زینب و ام کلثوم تو عصمت الہی نہیں رکھ کے آئی تھی نا، لیکن عصمت عملی ہے، کردار ایسا کیوں؟ یہ تربیت فاطمہ ہے۔ میں تربیت کر رہی ہوں، لوری سناتی تھی امام حسن کو آغوش میں نے، امام حسن کے لیے الگ لوری تھی، اشبہ ابا کا یا حسن، اے میرے لال حسن دیکھو اپنے باپ جیسے بنو، اپنے باپ علی جیسے بنو۔ جب بچے کو لوری یہ سنائی جائے کہ علی مرتضیٰ جیسے بننا ہے، ان کے کردار پہ چلنا ہے، ان کی سیرت پہ قدم رکھنا ہے، تب بچہ نیک بچہ ہوتا ہے۔ امام حسین کو لوری سناتی تھی، انت شبیہ بی لست شبیہ بعلی، آپ تو میرے بابا جیسے ہیں، آپ علی جیسے نہیں۔ مولا مسکراتے تھے، آپ علی جیسے نہیں، علی کو نہیں پڑھے، ہماری زبان میں جو کہتے ہیں نا، آپ علی کو نہیں پڑھے ہیں، آپ میرے بابا کو پڑھے ہیں۔ امام حسین کو لوری سناتی تھی۔ ان لوریوں میں بھی کمال ہوتا ہے، بچوں کو اگر لوریاں بہترین سنائی جائیں تو نتیجہ آگے دکھائی دیتا ہے۔ پہلے اللہ ایک پنجتن پانچ، یہ اشاروں میں بچے پہلے دن سے بتانے لگتے تھے کہ ایک کیا ہے، 5 کیا ہے۔ جب آج لوریاں بدل گئی تو بچوں کا کردار بھی بدل گئے۔ یہ اس گھر نے بتایا ہے، دیکھو تربیت کیا کرنی ہے، تربیت کیسے کرنی ہے۔ بچوں کو مسجد بھی بھیجتی تھی تو کیسے؟ کبھی امام علی آئیں، شہزادی کونین آگے آگے بتانے لگے، آج میرے بابا نے یہ فرمایا، آج میرے بابا نے مسجد میں یہ کہا ہے، آج میرے بابا نے یہ کہا ہے، میرے بابا نے یہ کہا ہے، فلاں چیز کہی۔ امام علی کہے آپ کو کیسے معلوم؟ کوئی لائیو ٹیلی کاسٹ یوٹیوب پہ تو نہیں ہو رہا تھا، یہ مولا نے نہیں کہا تھا، یہ میرا جملہ ہے۔ آج کل ایڈیٹنگ کا دور ہے، کہیں سے بھی کٹ کر کے مولانا صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، کوئی لائیو ٹیلی کاسٹ، آپ کو کیسے معلوم؟ شہزادی نے جانتے کیا کہا؟ ہم سب کے لیے کردار ہے، آئیڈیل زندگانی 18 سالہ اگر بنی ہے معصومین کے لیے تو کیوں؟ شہزادی کہتی ہیں میں اپنے بچوں کو بھیجتی ہوں مسجد، کہتی ہوں جاؤ مسجد جاؤ، سنو، واپس آؤ گے میں سنوں گی، جب واپس پلٹ کے آؤ گے میں سنوں گی بابا نے کیا کہا ہے۔
اگر بچوں کو امام باڑہ اور مسجد یہی کہہ کے بھیجا جائے جاؤ واپس آؤ گے تو میں سنوں گی مولانا نے کیا پڑھا ہے، تو بچہ بغور سنے گا، موبائل میں مصروف نہیں رہے گا۔ کتنی مائیں ہیں جو یہ کہہ کے بھیجتی ہیں، کتنے باپ ہیں جو یہ کہہ کے بھیجتے ہیں؟ کوئی نہیں نا، بلکہ الٹا ہوتا ہے، جاؤ ایک تبرک لینا، پیچھے حصے گھوم کے جانا اور دوسرا تبرک لے کے آ جانا۔ تو جب تبرک کے بارے میں بچوں کو بھیجا جاتا ہے تو پوری وہ زندگی تبرک ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کبھی کچھ سیکھ کے نہیں آتے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ یہ کردار تھا کیسے بچوں کی تربیت کرنی ہے، کیسے اس گھر کو سنوارنا ہے، کیسے بچوں کو حسن اور حسین کے صورت میں ڈھالنا۔ پیار بھی جب کریں تو پیار میں بھی کوئی افتراق نہیں، وہاں محبت بھی ہے تو برابر محبت ہے۔ یہ کہا گیا ہے اپنے بچوں سے جب محبت کرو نا، ان میں افتراق نہ کرو، کسی بچے سے زیادہ محبت، کسی سے کم محبت، کبھی کوئی افتراق نہ کرو، اور بیٹا بیٹی کا تو خیال ہی نہ کرو بالکل، اس لیے کہ بیٹی تو اللہ کے لیے رحمت ہوتی ہے، بالکل خیال نہ کرو، کچھ بھی ہو جائے بالکل ڈرو نہیں، میری تو متوجہ رہیں، وہ سب تو جلتے رہیں گے، خراب ہو رہا تو بند کر دیں۔ امام حسن آئے، امام حسین آئے، مادر گرامی، امام حسن نے کہا مادر گرامی مجھے زیادہ پیار کرتی، امام حسین نے کہا مجھے زیادہ پیار کرتی۔ شہزادی نے اپنا گلوبند کھولا اور گلوبند کھولنے کے بعد دانے بکھیر دیے، دانے کو اٹھا لو۔ امام حسن نے اٹھایا، امام حسین نے اٹھایا، 50 امام حسن کے ہاتھ میں آئے، 50 امام حسین کے ہاتھ میں آئے۔ کہ محبت برابر کی محبت ہے۔ بچوں کے ساتھ تربیت کا عالم یہ تھا کہ بچوں میں کوئی افتراق نہیں، یہ بچوں کے ساتھ کردار، کنیز کے ساتھ، گھر کے غلاموں اور گھر میں کام کرنے والوں کے ساتھ جو ہمارے کردار ہیں اور جو اس گھر کا کردار تھا۔ ہمارے یہاں تو اگر کام کرنے والے کام کرنے والی بیمار بھی ہیں نا تو ایک کپ بھی خود سے دھلیں گے نہیں، کل صحیح ہوگا بخار تو کل ہی تم ہی دھلو گے، ہم تو نہیں دھل سکتے۔ 2 دن بعد اگر ٹھیک ہو جاؤ گے، آنا برتن ڈھیر رہے گا، ہم کام چلاؤ بس دھل لیں گے کہ تاکہ کھانا ہو جائے، دھلنا تمہیں کو ہے۔ یہ ہمارے کردار ہیں، یہ ہمارا طور طریقہ ہے، یہ ہماری روش ہے۔ دنیا کے لوگ اپنے آپ کو آقا سمجھتے ہیں، غلام کو کوئی اور چیز سمجھا جاتا ہے، تنہا یہ در نظر آتا ہے جہاں شہزادی نے کہا ایک دن میں کام کروں گی، ایک دن فضا کام کرے گی، تاکہ ایک دن فضا آرام کر سکے، ایک دن میں آرام کر سکوں۔ ہے کوئی گھر ایسا؟ وہ ذات جو سب کے لیے آئیڈیل ہے، کیسے آئیڈیل ہے؟ 18 سالہ زندگانی جو مقدس زندگانی کہ دیکھو ہم اس گھر کے کنیزوں کو بھی آرام دیتے ہیں، ہم یہاں کے کنیزوں کو بھی اطمینان دیتے ہیں۔ یہ کنیز کے ساتھ برتاؤ تھا، غیر مسلم کے ساتھ۔ ہمارے یہاں اگر خود میں اپنی بات کر رہا ہوں، مولانا صاحب بھی تشریف فرمائیں، اگر ان کو کسی غیر مسلم سے کارڈ آ جائے شادی کا اور مولانا صاحب چلے جائیں تو واٹس ایپ پہ فوٹوز چلنے لگے گی کہ دیکھو کہاں گئے ہیں، کس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج وہاں دیکھے گئے۔ وہ تو کہیے کہ اس زمانے میں واٹس ایپ نہیں تھا، ورنہ مولا علی کی تصویر خلافت کے دربار والی لگاتے کہ آپ کو یہ کہتے ہیں خود وہاں بیٹھے ہیں۔ یہ آج کل جو چلتا ہے صرف تصویر سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ آدمی کہیں چلا گیا۔ بھائی تصویر نہ دیکھو کون کہاں گیا ہے، دیکھو گیا ہے تو مقصد کیا تھا جانے کا۔ ہم اگر چلے جائیں کسی جگہ پہ تو ہم تو برے ہو جائیں۔ شہزادی کونین کے گھر میں کارڈ آیا، کارڈ کیا مطلب؟ دعوت نامہ آیا، یہودی کے گھر سے آیا ہے دعوت نامہ، آئیے گا ہمارے یہاں شادی میں۔ شہزادی کونین شادی میں چلی گئی، شہزادی چلی گئی، گویا ہمیں کردار بتایا ہے۔ اگر دنیا کی انسانیت نبھانے کا موقع آئے تو دعوت پہ لبیک کہو، لیکن طریقہ ہمارا والا رہے، وہاں جا کے اپنے دھرم کو خراب کر کے نہ آنا، ان کے دھرم کو بدل کے چلے آنا۔ معیار ہے، جانا منع نہیں ہے، جاؤ جہاں بھی دعوت مل رہی جاؤ، اپنا دین خراب کر کے نہ ہو۔ شہزادی گئیں، جانے کے بعد جب واپس آئیں تو سب کو مسلمان بنا کے چلی آئیں۔ ہم تو وہ ہوتے ہیں کہ اگر چلے بھی گئے تو وہ ڈانس کر رہے ہیں تو چلو
شامل ہو جائیں، 2-4 پیگ خود بھی لگا لیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ دعوت قبول کرنا یہ سنت شہزادی کونین ہے، لیکن وہ کردار رکھنا یہ بھی سنت شہزادی کونین۔ یہ غیر مسلم کے ساتھ کردار، ہمسائے کے ساتھ۔ امام حسن کی روایت ہے، اور کچھ دنوں پہلے کہیں روایت پڑھی بھی گئی تھی، کنٹروورسی ہوئی تھی۔ امام حسن کی روایت ہے کہ ساری رات میری مادر گرامی دعا کرتی رہی۔ میں نے کہا مادر گرامی اپنے لیے کچھ نہ مانگیں گی، سب پڑوسی کے لیے، سب پڑوسی کے لیے۔ شہزادی نے کہا الجار ثم الدار، سب سے پہلے پڑوسی پھر گھر والے۔ اگر سارے پڑوسی اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا مانگنے لگیں تو اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت بھی نہ ہوگی، سب کے لیے دعائیں بھی ہوتی رہیں گی۔ اچھا، اس میں بھی یہ ہے کہ کوئی پڑوسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ظالم ہے، پڑوسی تو سلمان بھی ہیں، ابو ذر بھی ہیں، مقداد بھی ہیں، جناب ام سلمہ بھی پڑوسی ہیں، ام ایمن بھی پڑوسی ہیں۔ ان پڑوسیوں کے لیے دعائیں مانگی تھی، ظالمین کے لیے دعائیں نہیں مانگی تھی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ کردار پڑوسیوں کا ساتھ۔ اور آخر میں بس مصائب کی طرف آنا چاہوں گا، شوہر کے ساتھ کردار۔ وہ کردار جس نے بتایا کہ واقعی ہمسر کسے کہتے ہیں، واقعی زوج اور زوجہ کسے کہا جاتا ہے۔ شوہر کو جو گھر میں پریشان کریں وہ اور ہیں، لیکن جو گھر میں آئے شہزادی سوال کریں مولا میں نے سنا ہے اب آپ لوگوں نے سلام کرنا چھوڑ دیا، برابر یہ جملے آپ نے سنے ہیں، لیکن جو نتیجہ دینا ہے، مولا نے پلٹ کے کہا کہ فاطمہ اگر بات یہی ہوتی پھر بھی صبر تھا، اب تو اگر علی کسی کو سلام کرتا ہے وہ منہ پھیر کے چلے جاتے، کوئی جواب بھی نہیں دیتا ہے۔ لیکن پھر علی نے محسوس کیا فاطمہ پریشان، اے فاطمہ گھبراؤ نہیں، فاطمہ پریشان نہ ہو، باہر کی چاہے جتنی پریشانی اور اذیتیں ہوں، جب میں گھر میں آتا ہوں تم مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کرتی ہوں، سارے غم بھول جاتا ہوں۔ اے فاطمہ سارے مصائب میں بھول جاتا ہوں، ساری پریشانیاں میں بھول جاتا ہوں، تمہارا ایک تبسم غموں کے ازالے کا سبب بن جاتا ہے۔ اے فاطمہ اس لیے مولا کہتے ہیں ہم دونوں کبوتر جیسے تھے جو ایک گھونسلے میں رہتے تھے، اپنے غموں کو ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے جب امام حسن امام حسین دوڑتے ہوئے آئے مسجد نبوی میں، اے بابا چلیے، اماں جواب نہیں دیتی، بابا اماں بولتی نہیں ہیں، علی کبھی زمین پہ گرتے ہیں کبھی اٹھ جاتے ہیں، گئے قریب پہنچ کے نہایت درد بھرے جملے کہے یا فاطمہ کلمینی، اے فاطمہ کچھ تو بولو۔ اشکم اللہ، اے فاطمہ کچھ تو بولو۔ بڑا سخت مرحلہ تھا ذات امام علی کے لیے، یہ مصیبتیں عظیم ہیں، مصیبتیں کیسے نہ روئیں۔ میں نے ادھر کئی دنوں میں ایران کے ذاکر ہیں، بڑے خطیب بھی ہیں، بڑے مبلغ ہیں، آقا محسن قراتی، ان کی ایک مجلس سن رہا تھا، انہوں نے مصائب میں صرف کچھ جملات کہیں، علماء کے بز میں جملات گئے، علماء دہاڑے مار مار کے رو رہے، تو کہتے ہم سے کہتے ہو صبر کرو مصائب جناب فاطمہ پہ، ٹھیک ہے ہم صبر کر لیتے، لیکن اگر فاطمہ بوڑھی ہوتی تو صبر ہوتا۔ کوئی ضعیفہ ہوتی تو پھر بھی صبر کر لیتے۔ ستم تو یہ ہے 18 سالہ فاطمہ عصا کا سہارا لینے پہ مجبور۔ پھر آقا محسن قراتی کہتے ہو صبر کر لے جائیں، ٹھیک ہے ہم صبر کر لیتے، اگر فاطمہ عام حالت میں ہوتے پھر بھی صبر ہوتا، لیکن حاملگی کے دور میں تو دنیا احترام کرتی ہے،
جو دنیا میں گاڑیوں پہ بھی رہتے دیکھتے نا اپنی سیٹ چھوڑ دیتے بھائی اسے بٹھا دو، کیسے مسلمان تھے، اس کا بھی خیال نہ کیا، ایسی لات ماری، جناب محسن کی شہادت ہو گئی۔ شکر اللہ۔ پھر آقا جو تیسرا جملہ کہتے ہیں، کئی جملات انہوں نے کہے لیکن یہ 3 جملہ صرف مجھے عرض کرنا ہے۔ تیسرا جو جملہ کہتے ہیں ہم پھر بھی صبر کر لیتے، اگر فاطمہ کو ان کے شوہر کے سامنے نہ مارا جاتا، کسی باغیرت شوہر کے لیے کتنی عظیم بات ہے، اس کے ناموس کے ساتھ جسارتیں کی جائے۔ ارے مظلومی تو یہ ہے علی گھر میں موجود، لیکن فاطمہ علی کو بلاتی بھی نہیں ہے، کبھی رسول کو آواز دے رہی ہے، کبھی فضا کو بلاتی ہے، کبھی امام زمان کو صدا دیتی۔ علی نہ دیکھ سکیں گے، علی نہ برداشت کر سکیں گے۔ حکم اللہ۔ بس تمام مصائب کو چھوڑتے ہوئے شہزادی کی شہادت ہو گئی، مولا نے لے جا کے دفن کر دیا۔ انشاءاللہ برابر آپ مصیبتیں سنیں گے۔ دفن ہو گئی شہزادی، علی قبر کو بند کر چکے۔ یہاں سے آغا انصاریان کے جملے پڑھ رہا ہوں۔ علی قبر کو بند کر چکے، وہ علی جو دنیا کی حیرانی اور پریشانی دور کرنے والا ہے، قبر فاطمہ کو بند کر کے وہ علی اب خود پریشان ہے۔ وہ علی خود حیران ہے، جائیں تو کہاں جائیں، جائیں تو کدھر جائیں، علی کدھر جائے، علی کہاں جائے۔ پھر آقا انصاریان کہتے ہیں کہ جانتے ہو وجہ کیا تھی؟ کہ ہم لوگ حج کے زمانے میں تھے، حج کے زمانے میں میدان عرفات پہ ہم نے دیکھا ایک شخص زارو قطار رو رہا ہے۔ ہم نے اس سے سوال کیا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ دیکھیں میں اور میری زوجہ ہم لوگ حج پہ آئے تھے، اسی دوران حج میری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے، میری زوجہ دنیا سے چلی گئی۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا صبر کرو، زوجہ دنیا سے چلی گئی ہے، صبر کرو، پروردگار کی مصلحت ہے۔ کہا صبر تو کر لے جائیں، ہم اپنے لیے نہیں روتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے نا اب میرے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب میں واپس پلٹ کے جاؤں گا ایئرپورٹ پہ میرے بچے آئیں گے، قدموں سے لپٹ کے اگر انہوں نے کہا اماں کہاں ہے، کس کو سمجھائیں گے، کسے بہلائیں گے۔ علی قبر فاطمہ بند کر چکے، گھر میں جائیں تو کیسے جائیں؟ اگر زینب نے سوال کر لیا اے بابا اماں کو دفن کر رہا ہے، اے بابا اماں کہاں ہے؟ اسی لیے تاریخ کہتی ہے علی تربت رسول کی طرف بڑھے، اپنے آپ کو لحد پہ گرا دیا۔ اے قبروں میں سونے والے رسول، آہو علی کے مصائب۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ بہرحال ہمارے اس مختصر سے مجلس اعزاء کو قبول فرما، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہم میں جو بیمار ان کی بیماری کو دور فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگار مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، ہمارے امام کے سحور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کردار حسین ابن دلدار حسین کی روح کو عیسیٰ